السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ مجھے کرونا ہو گیا تھا، کووڈ-19 بھی جسے کہتے ہیں، اور آپ سے میں نے کہا تھا آپ سے چند ہفتے پہلے کہ میرے لیے دعا کریں، اور آپ لوگوں کی دعائیں، آپ سب کی دعائیں، میں بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول فرمایا اور اس کا پیریڈ ختم ہوا، اور اس کے اثرات رہتے ہیں، اس کے اثرات فوراً نہیں جاتے، آہستہ آہستہ کر کے جاتے ہیں، اور ہر ایک کو مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ جب گھر میں پہلا کیس آیا تھا تو تب سے میں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کرنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ میں جو ہوں وہ میرے پاس کوئی سمٹمز نہیں تھے۔ جاب والوں کو میں نے کانٹیکٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ چونکہ ویکسینیٹڈ ہیں اور آپ کو سمٹمز نہیں ہیں تو آپ آ سکتے ہیں، اور میں نے ان سے خصوصی اجازت لی کہ اگر میں احتیاطاً گھر سے کام کر لوں تو اس کا میں نے انتظام کیا، بندوبست کیا کہ زوم پر کلاسز پڑھا سکوں۔ اس کے بعد اجازت مل گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 4-5 دن دیکھ لیں، کیونکہ 4-5 دن 6 دن میں اس کے سمٹمز آ جاتے ہیں۔ تو وہ ہفتہ پہلا میں نے پورا کوارنٹین کیا، گھر سے کام کیا، حالانکہ مجھے سمٹمز کوئی نہیں تھے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ سائلنٹ کیریئرز ہوتے ہیں، سائلنٹ کیریئر ہوتے ہیں 5-6 دن تک، اس کے بعد سمٹمز آتے ہیں، اور اسی لیے ڈاکٹرز یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فوراً اگر اس کا ٹیسٹ کرا لیں نا، کسی کو ہوتے ہی آپ ایکسپوز ہوتے ہی، تو وہ نیگیٹو رزلٹ ہی آتا ہے۔ 5-6 دن میں گروم ہوتا ہے، اس کے بعد ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ میرے سچویشن میں شاید ایسی ہوا، ایکسپوز ہوا، اس کے ایک آدھ ہفتے میں چھینکیں وغیرہ شروع ہوئیں ایک دم سے۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید ٹھنڈ کی وجہ سے ہے، کیونکہ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں آج بھی یہاں برف پڑی ہے، کل اور پرسوں بھی برف پڑے گی، تو برف کا سیزن شروع ہو گیا ہے، اور اس سے ایک آدھ مہینہ پہلے ٹھنڈ تو ہو گئی تھی، ٹیمپریچر 4-5 ڈگری 6 ڈگری 8 ڈگری ایسے ہو جاتا تھا۔ اینی وے، تو میں نے خیال کیا کہ شاید اسی وجہ سے ہو رہا ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ بخار نہیں ہوا، کیونکہ اس کا بخار بڑا سخت ہوتا ہے، 102 سے ٹوٹتا ہی نہیں، مطلب ٹوٹتا ہے تو 100-101 ہو جاتا ہے، پھر 102 چڑھ جاتا ہے۔ تو ویکسینیٹڈ لوگوں کو بھی کووڈ ہو جاتا ہے، جو یہ خیال نہ کریں کہ ہم ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ بالکل کھلا پھرنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ یہ بیوقوفی کرتے ہیں، ویکسینیٹ ہونے کے بعد ماسک بھی اتار دیتے ہیں، باقی چیزیں بھی اتار دیتے ہیں، کوئی احتیاط نہیں کرتے، اور پھر کووڈ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ ویکسینیٹڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ شیلڈڈ ہو گئے ہیں بالکل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے لیکن انٹینسٹی اتنی سیویئر نہیں ہوگی، اتنا سخت نہیں ہوگا۔ تو بہرحال لیکن اس کے باوجود ویکسینیٹڈ ہونے کے باوجود جو ہوا ہے تو اٹ واز ناٹ ایزی۔ بخار نہیں ہے تو باقی سمٹمز جو ہے نا وہ تھے، جیسا مثال کے طور پہ آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، بالکل سرخ ہو گئی تھیں، اور اس کے پھر سمٹمز بدلتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ مسئلہ ہمیں یہ تھا کہ ہم نے کانسٹنٹلی جو ہے آکسیجن لیول چیک کر رہے تھے اور ہارٹ ریٹ چیک کر رہے تھے، کیونکہ اس میں آکسیجن لیول ڈراپ ہوتا ہے۔ اگر 94 سے نیچے چلا جائے تو اٹ از ناٹ گڈ، کیونکہ یہ افیکٹ آپ کے لنگس کو کرتا ہے۔ تو اس لیے آکسیجن مسلسل مانیٹر کر رہے تھے، فلوئڈز بہت استعمال کر رہے تھے، غذا کا خاص خیال رکھ رہے تھے، اور کوارنٹین بالکل علیحدہ ہو کے سب سے۔ آپ سے میں نے شیئر بھی کیا تھا کوارنٹین کے زمانے میں ویڈیوز، تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ بہت سخت درد ہوتا ہے، یہ کیونکہ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہاں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ہر ایک کو سمٹم نہیں ہوتے، بھی یہاں درد ہوتا ہے، یہ وہ اس کو آپ سائنس کہہ لیں، نیزل کنجسشن کہہ لیں، کووڈ کہہ لیں، اس سے ملتے جلتے اس کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ پھر ادویات آپ جو اوور دا کاؤنٹر ہے لے سکتے ہیں، اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، بس آپ اس کے افیکٹ کو منیمائز کرتے رہنے کی کوشش اپنے طور پہ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ میں کوئی میڈیکل ایڈوائز نہیں دے رہا ہوں کہ یہی سمٹمز سب کو ہوتے ہیں، سمٹمز جدا گانا ہوتے ہیں، کچھ کو اس سے بھی لائٹ سمٹمز ہوتے ہیں، ویکسینیٹڈ ہونے کے باوجود کچھ کو اس سے زیادہ سیویئر سمٹمز بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ کووڈ ہو گیا تو پھر کووڈ نہیں ہو سکتا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی ہے،
ہمارے ہاں تو پھر ایک دفعہ کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور حالانکہ ویکسینیشن بھی بڑھ رہی ہیں، اب تو بچوں کی ویکسین بھی آ گئی ہے، بچوں کو بھی دینا شروع کر دی ہے۔ پہلے 12 سے 16 سال تک کی آئی تھی، اب 5 سے 11 سال کے بچوں کی بھی آ گئی ہے، اور بچوں میں کہتے ہیں قوت مدافعت بنسبت بڑوں کے اس بیماری سے زیادہ ہے۔ اور کسی کو اگر انڈر لائنگ ڈیزیزز ہوں، کوئی کرونک ڈیزیز ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو ان کے لیے کمپلیکیشنز بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے آج کے جمعے کا خطبے کا لنک جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، کیونکہ اب ہم امریکہ میں انگلش میں دیتے ہیں تو اس لیے اس کو میں اپنے انگلش چینل پہ ریلیز کرتا ہوں، اردو چینل پہ نہیں کرتا، لیکن آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ میں نے واٹس ایپ گروپ میں اس کا لنک شیئر کیا تھا، اس لیے خصوصی طور پر میں نے اس پہ بات کی، کیونکہ پچھلے دنوں ایسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بد احتیاطی کی اور وہ بیمار تھے اور وہ مسجد آ گئے، ان کو کنفرم نہیں تھا کہ انہیں کیا بیماری ہے، اور وہ پوری کی پوری فیملی جو ہے اس کو کرونا ہو گیا تھا، اور کتنے لوگوں کو مسجد میں امام صاحب سمیت اس وجہ سے کوارنٹین کرنا پڑا۔ تو اگر وہ ایک فیملی احتیاط کر لیتی تو کتنے لوگ جو ہے وہ جو ہے نا ان کو اس پروسیس سے نہیں گزرنا پڑتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کے اندر کوئی انیشل سمٹمز ہوں تو ان سمٹمز کے تھوڑے سے میچور ہونے کے اوپر ہی لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں، اور ایک دفعہ یہ ہو جائے نا تو اس کے اثرات 1 سے 3 مہینے تک باڈی میں رہتے ہیں۔ 1 سے 3 مہینے تک اگر آپ ٹیسٹ کرائیں تو پازیٹیو ہی آئے گا، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ آپ کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں جو فائٹ کرتی ہیں، جو آپ ویکسین لیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، جو پہلی ڈوز ہوتی ہے نا وہ آپ کی باڈی میں ایک لیئر آف جو ہے نا اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے، یعنی اینٹی باڈیز کیا ہیں کہ آپ کے اندر وہ سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو اس بیماری سے فائٹ کرتے ہیں۔ پھر سیکنڈ ڈوز آپ کو ملتی ہے تو اس کے اندر پھر یہ اور سٹرونگر ہوتی ہے، کیونکہ سیکنڈ اٹیک ہو رہا ہے تو اس کے اندر قوت مدافعت اب وہ صحیح معنوں میں فائٹ کرتی ہے۔ تو جب صحیح معنوں میں فائٹ کرتی ہے سیکنڈ ویکسین کے وقت، تو اس کے اندر پھر کبھی کبھی لوگوں کو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت شدت ہوتی ہے سیکنڈ ڈوز کے اندر۔ کچھ لوگوں کو سیکنڈ ڈوز پہ بھی کچھ نہیں ہوتا، تو پرفیکٹلی فائن، کچھ لوگوں کو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ ویکسین کے بعد بلڈ کلاٹس ان کے اندر پیدا ہو گئے، اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اسپیشلی ایسٹرازینکا کی لینے والوں میں یہ کیسز زیادہ پائے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مکس ویکسینز لیں، اس کے اوپر ان کو اثر ہو گیا، کچھ لوگوں کو مکس ویکسین پہ کچھ نہیں ہوا، تو یہ ہر بندے پہ اس کا الگ ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے انڈر لائنگ پرابلمس کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو انڈر لائنگ پرابلمس نہیں ہوتے ہیں پھر بھی پرابلم ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایج فیکٹر کی وجہ سے سہن نہیں کر پاتے۔ اچھا، پھر اس کو لیتے ہی فوراً یہ ایکٹیو نہیں ہو جاتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ڈوز لگائی اور آئی ایم گڈ ٹو گو، ایسا نہیں ہے، اس کو بھی ٹائم لگتا ہے، 4 ہفتے تک لگ جاتے ہیں اس کو ایکٹیو ہونے کے لیے، اس لیے پہلی سے دوسری ڈوز کے درمیان وقفہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسری ڈوز کے بعد بھی 3-4 ہفتے میں جا کے وہ پوری باڈی کے اندر ایک سارٹ آف کائنڈ آف مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگین میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا چونکہ کہ میں اس کے بعد آپ کو جس کیفیت سے گزرا ہوں اس بتاؤں گا، اور ابھی بھی پرابلمس آہستہ مطلب فلی یہ سسٹم میں سے نہیں جاتا ہے، ابھی بھی میں بہت دیر تک نہیں پڑھ پاتا کتابیں وغیرہ، اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیل اورینٹڈ جو ہے میں آپ لوگوں کو دروس نہیں دے رہا ہوں، جیسا کہ مثال کے طور پہ تاریخی دروس ہو گئے یا بہت تفصیل میں تفسیری دروس ہو گئے، کیونکہ زیادہ پڑھنے سے پھر آنکھیں جو ہے وہ ہوتی ہیں ڈرائی ہوتی ہیں، درد کرتی ہیں، پھر یہ حصہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اٹ جسٹ گیٹ لٹل نیسٹی اینڈ انکمفرٹیبل، تو اس کی وجہ سے میں ذرا احتیاط کر رہا ہوں۔ تو اینی وے، چونکہ یہ ڈیو تھا اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں اس ضمن میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ وہ تمام لوگ جو کسی بھی تکلیف پریشانی میں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ اور دائمہ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔